السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عادی چور رات کے اندھیرے میں ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر کمرے میں چارپائی پر پڑی، ایک بیوہ اور اس کے بیمار بچے پر پڑی۔ کمرے میں چرانے کے لائق کچھ بھی نہ تھا سوائے ایک مٹی کی گلک کے۔ چور نے گلک توڑی تو اس میں سے چند سکوں کے ساتھ ایک خط نکلا۔ خط پڑھتے ہی چور کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنی جیب سے چرائے ہوئے سارے پیسے نکال کر اس بچے کے سرہانے رکھے، کیونکہ رات اپنی پوری تاریکی کے ساتھ شہر پر چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر بادل اس طرح پھیلے ہوئے تھے جیسے کسی نے سیاہی کا ایک وسیع پردہ زمین کے اوپر تان دیا ہو۔ چاند کہیں بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس کی مدھم روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھی، اتنی سنسان کہ اگر کوئی کہیں قدم بھی رکھتا دور تو اس کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ کبھی کبھار کسی ٹوٹی چھت سے پانی کی ایک بوند ٹپکتی اور اس کی آواز اس خاموشی میں عجیب سی گونج پیدا کر دیتی۔ دور کسی ویران محلے کی طرف سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتیں اور پھر آہستہ آہستہ خاموشی میں گم ہو جاتی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا کبھی کسی درخت کی سوکھی شاخ کو ہلاتی تو وہ شاخ دیوار سے ٹکرا کر ہلکی سی چرچراہٹ پیدا کرتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے پورا شہر گہری نیند میں ڈوبا ہوا ہو اور صرف اندھیرا ہی جاگ رہا ہو۔ انہیں سنسان گلیوں میں ایک سایہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک آدمی تھا، مگر اس کی حرکتیں کسی سائے سے کم نہ تھیں۔ اس کے قدم تیز تھے مگر بہت محتاط بھی۔ وہ ہر قدم رکھتے وقت ارد گرد کا جائزہ لیتا، جیسے ہر دیوار کے پیچھے اسے خطرہ محسوس ہوتا ہو۔ اس کے کندھے پر ایک بھاری پوٹلی لٹک رہی تھی، جسے وہ بار بار اپنے بازوں سے مضبوطی سے تھام لیتا تھا۔ پوٹلی کا وزن اس کے جسم کو تھکا رہا تھا، مگر اس کے قدم پھر بھی رکنے کو تیار نہ تھے۔ اس کے چہرے پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھیں۔ حالانکہ رات کی ہوا ٹھنڈی تھی، اس کی سانسیں تیز تھیں اور دل کی دھڑکنیں جیسے اس کے سینے سے باہر نکل آنا چاہتی ہوں۔ چند لمحے پہلے وہ ایک شہر کے بہت بڑے تاجر اور امیر تاجر کے گھر میں نقب لگا کر نکلا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تانک جھانک اور انتظار کے بعد اسے موقع ملا تھا۔ اس نے گھر کے ایک کمرے سے قیمتی زیورات اور کچھ رقم چرا لی تھی۔ جب وہ دیوار پھاند کر باہر نکلا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا جوش اور خوف دونوں پیدا ہو گئے تھے۔ اب وہ اسی خوف اور لالچ کے بیچ بھاگتا پھر رہا تھا۔ وہ ہر چند قدم کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتا، جیسے اسے شک ہو کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ کبھی وہ کسی گلی کے کونے پر رک جاتا اور سانس روک کر اندھیرے میں جھانکتا۔ جب اسے یقین ہو جاتا کہ کوئی نہیں ہے تو دوبارہ تیزی سے آگے بڑھ جاتا۔ شہر کے اس حصے میں مکان پرانے تھے اور گلیاں تنگ، دیواروں کا پلستر جھڑ چکا تھا اور کہیں کہیں اینٹیں باہر جھانک رہی تھیں۔ دروازوں پر زنگ آلود کنڈیاں لٹک رہی تھیں اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک گلی سے دوسری گلی میں مڑتا ہوا آخر ایک ایسے محلے میں پہنچ گیا جہاں غربت کی خاموشی بسی تھی، جہاں گھروں کے دروازے بھی پرانے اور خستہ حال تھے اور دیواروں پر وقت کی تھکن صاف دکھائی دیتی تھی۔ گلی کے آخر میں ایک پرانی دیوار کھڑی تھی جس پر کائی جمی ہوئی تھی اور اینٹیں جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ دیوار اتنی اونچی نہ تھی کہ کوئی چست آدمی اسے عبور نہ کر سکے۔ وہ سایہ اسی دیوار کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے اپنے کندھے سے پوٹلی اتاری اور چند لمحے کے لیے زمین پر رکھ دی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، نہ کسی دروازے کی چرچراہٹ، نہ کسی انسان کی آہٹ، صرف ہوا کا ہلکا سا شور اور کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی مدھم آواز۔ اس نے گہرا سانس لیا، پوٹلی کو مضبوطی سے باندھا اور دونوں ہاتھوں سے
دیوار کو تھام کر اوپر چڑھنے لگا۔ اس کی حرکتیں تیز مگر خاموش تھیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ ایک لمحے کو اس کا سایہ آسمان کے سیاہ پس منظر پر ابھرا اور اگلے ہی لمحے وہ دوسری طرف صحن میں کود گیا۔ زمین پر اترتے وقت ہلکی سی آواز پیدا ہوئی، مگر اس نے فوراً اپنے قدم جما لیے اور سانس روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کان ارد گرد کی ہر آواز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ساکت کھڑا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ کسی نے آواز نہیں سنی تو اس نے آہستہ سے پوٹلی اٹھائی اور صحن کے اندر قدم بڑھا دیا۔ صحن میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ یہ وہ منظر نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ صحن بہت چھوٹا اور ویران تھا۔ ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی بالٹی پڑی تھی جس کا کنارہ مڑا ہوا تھا اور اس کے اندر خشک مٹی جمی ہوئی تھی۔ زمین پر جگہ جگہ کوڑا، سوکھے پتے اور پرانے کپڑوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک پرانا چولہا تھا جس میں راکھ ٹھنڈی پڑی تھی۔ اس راکھ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کئی دنوں سے اس میں آگ نہ جلی ہو۔ دیوار کے ساتھ ایک مٹکا رکھا تھا جس کا منہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے کناروں پر دراڑیں پڑ چکی تھی۔ صحن کی مٹی خشک اور بے ترتیب تھی، جیسے کسی نے طویل عرصے سے اسے صاف نہ کیا ہو۔ چور نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کے ماتھے پر حیرت کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے سوال پیدا ہوا کہ آخر یہاں چوری کرنے کے لیے کیا ہوگا، مگر اب وہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا صحن کے آخری حصے کی طرف بڑھنے لگا، جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے کا دروازہ اصل دروازہ نہیں بلکہ ایک لکڑی کا پرانا تختہ تھا جو آدھا ٹوٹ چکا تھا اور دیوار کے ساتھ ٹکا ہوا تھا۔ تختے کے کناروں سے مدھم روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ چور دروازے کے قریب جا پہنچا تو اس نے رک کر اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ اندر سے ہلکی سی کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چونکا مگر خاموش رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور تختے کو دھکیلا۔ تختہ چڑچڑاہٹ کی مدھم آواز کے ساتھ ایک طرف کو سرک گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرہ چھوٹا تھا اور دیواروں پر نمی کے سیاہ دھبے موجود تھے۔ ایک کونے میں مٹی کا چراغ جل رہا تھا جس کی مدھم روشنی دیواروں پر لرزتے ہوئے سائے بنا رہی تھی۔ اس روشنی میں کمرے کی غربت اور بھی واضح دکھائی دیتی تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانی چارپائی رکھی ہوئی تھی جس کی رسیاں کئی جگہوں سے ڈھیلی پڑ ہو چکی تھیں۔ اس چارپائی پر ایک کمزور سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا اصل چہرہ زرد تھا اور آنکھیں نیم بند۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، جیسے ہر سانس اس کے لیے ایک جد و جہد ہو۔ کبھی وہ کھانسی کے شدید جھٹکے سے کانپ اٹھتا اور پھر تھکن سے بے حال ہو کر ساکت پڑ جاتا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور بخار کی تپش اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ چارپائی کے پاس زمین پر ایک بوسیدہ چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر ایک عورت سوئی ہوئی تھی۔ وہ شاید بچے کی ماں تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور فکر کی گہری لکیریں تھیں۔ اس کے کپڑے پرانے مگر صاف ستھرے تھے۔ اس کے ہاتھ اب بھی تسبیح پر تھے، جیسے وہ ذکر کرتے کرتے ہی تھکن سے بے حال ہو کر سو گئی ہو۔ تسبیح کے دانوں اس کی انگلیوں میں آہستہ آہستہ ہل جل رہے تھے۔ چراغ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ عجیب سی خاموشی دعا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک دروازے کے پاس کھڑا یہی سب منظر دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پولٹی جیسے اچانک بہت بھاری ہو گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے اندر بڑھا، مگر اس کے قدم پہلے ہی جیسے مضبوط نہ رہے تھے۔ بچے نے اچانک زور سے کھانسا اور اس کی کمزور آواز کمرے کی خاموشی میں گونج گئی۔ عورت نے نیند میں ہلکی سی کروٹ بدلی مگر وہ پوری طرح جاگ نہ سکی۔ اس کے ہاتھ کی تسبیح کے دانے آہستہ سے کھنک اٹھے۔ چور کے
دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس نے کمرے کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہاں نہ کھانے کا کوئی سامان تھا، نہ دوائی کی کوئی بوتل، صرف چند خالی برتن ایک کونے میں رکھے ہوئے تھے، اور ایک پرانا کپڑا دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس منظر نے اس کے دل میں ایک ایسی خلش پیدا کر دی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، مگر اسی لمحے بچے نے نیم بے ہوشی میں بہت کمزور آواز میں اپنی ماں کو پکارا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ ماں نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہلکی سی جنبش کی، مگر تھکن اس قدر تھی کہ وہ جاگ نہ سکی۔ چور کے دل میں پہلی بار ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی سخت دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہو۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑا بچے کو دیکھتا رہا۔ چراغ کی لو بچے کی ہلکی سی لرز رہی تھی، اور اس کی روشنی میں اس کی کمرے کی غربت، بیماری اور تھکن ایک ایسی تصویر بن گئی جس نے چور کے دل کی گہرائیوں میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ باہر رات اب بھی سیاہ تھی اور گلیاں ویسے ہی سنسان تھیں، مگر اس سیاہ سے کمرے کے اندر ایک خاموش کہانی سانس لے رہی تھی، جو شاید اس چور کی کہانی کا زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ چور کچھ لمحے تک ساکت کھڑا اس خاموش منظر کو دیکھتا رہا، مگر پھر اس کے ذہن میں وہی پرانا خیال ابھرا جس نے اسے جہاں تک پہنچایا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے اندر مزید قدم بڑھانے لگا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اتنی ہلکی تھی کہ زمین بھی جیسے اسے سننے سے قاصر تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چارپائی پر پڑے ہوئے بچے کو دیکھا، جو بخار کی شدت سے بے چین ہو کر کبھی ہلکی سی راہ نکالتا اور کبھی خاموش ہو جاتا۔ چور کے دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو جھٹک دیا۔ وہ یہاں کسی ترس یا ہمدردی کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس کی نظر میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا کچھ حاصل کرنا۔ وہ آہستہ سے کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھا، جہاں دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرانی سی الماری رکھی ہوئی تھی۔ الماری لکڑی کی تھی، مگر اس کا رنگ اتر چکا تھا، اور اس کے دروازے کی ایک کنڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے احتیاط سے ہاتھ بڑھا کر الماری کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی، جس پر وہ ایک لمحے کو رک گیا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر ماں اور بچے کی طرف دیکھا۔ دونوں بدستور ویسے ہی پڑے تھے۔ عورت کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں، اور بچہ بخار کی بے ہوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چور نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ الماری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اندر ہاتھ ڈال کر چیزوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا، مگر چند ہی لمحوں میں اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ الماری کے اندر کچھ بھی قیمتی نہیں تھا، صرف چند پرانے کپڑے تھے جو اتنے بوسیدہ ہو چکے تھے کہ انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے برسوں سے وہی کپڑے بار بار پہنے جا رہے ہوں۔ ایک قمیض کے کنارے پھٹے ہوئے تھے، ایک دوپٹہ کئی جگہ سے رفو کیا گیا تھا، اور ایک پرانی شال تھی جس کا رنگ ماند پڑ چکا تھا۔ چور نے کپڑوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا اور پھر بے دلی سے واپس پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ ابھرنے لگی۔ اس نے الماری کو زور سے بند کر دیا اور کمرے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی نظر ایک کونے میں رکھے ہوئے چند برتنوں پر پڑی۔ وہ شاید باورچی خانے کے برتن تھے جو اس کمرے میں لا کر رکھ دیے گئے تھے۔ چور نے ایک برتن اٹھا کر اس کے اندر جھانکا، وہ خالی تھا۔ اس نے دوسرا برتن کھولا، وہ بھی خالی۔ تیسرا برتن، چوتھا برتن، سب خالی۔ نہ اناج کا ایک دانہ، نہ روٹی کا کوئی بھی ٹکڑا، صرف خالی پن اور خاموشی۔ چور نے برتن کو واپس زمین پر رکھا اور اس کے چہرے پر سخت ناگواری ابھر آئی۔ اس نے آہستہ سے دانت بھینچے اور دل میں بڑبڑایا کہ آخر میں کس خالی گھر میں آ گیا ہوں۔ اس نے کمرے کے ہر کونے کو غور سے دیکھنا
شروع کر دیا۔ دیواروں پر کوئی قیمتی چیز نہ تھی، نہ کوئی صندوق، نہ کوئی زیور، نہ کوئی تھیلی۔ ہر طرف صرف غربت کی خاموش گواہی موجود تھی۔ چراغ کی مدھم روشنی میں کمرے کی دیواریں اور بھی ویران نظر آ رہی تھی۔ چور کے دل میں غصہ اور مایوسی ایک ساتھ ابھرنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ساری محنت رائے گاں چلی گئی ہو۔ وہ جس لالچ اور خطرے کے ساتھ یہاں تک پہنچا تھا، اس کے بدلے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہونے والا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کمرے کا چکر لگایا۔ کبھی وہ کسی کونے میں جھانکتا، کبھی زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز کو الٹ پھلٹ کر کے دیکھتا، مگر ہر جگہ وہی خالی پن۔ اس نے دیوار کے ساتھ پڑے ایک پرانے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ صندوق بھی خالی نکلا۔ اس کے اندر صرف ایک پرانی چادر رکھی تھی، جس کی بو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ برسوں پرانی ہے۔ چور نے جھنجلا کر چادر کو ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر اب غصہ واضح اور مایوسی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چارپائی پر پڑے بچے کی طرف دیکھا، جو اب بھی بے ہوشی کی حالت میں ہلکی ہلکی سانس لے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا کیا، مگر اس نے فوراً اسے جھٹک دیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہاں کچھ بھی نہیں تو پھر اس کا یہاں رکنا بیکار ہے۔ وہ واپس مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر دیوار کے ایک چھوٹے سے طاق پر جا کر ٹھہر گئی۔ طاق میں ایک چھوٹی سی مٹی کی گلک رکھی ہوئی تھی۔ گلک دھول سے اٹی ہوئی تھی، جیسے اسے کافی عرصے سے کسی نے چھوا تک نہ ہو۔ چراغ کی روشنی اس پر پڑی تو اس کی مٹیالی سطح ہلکی سی چمکنے لگی۔ چور کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے سکڑ گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس طاق کے قریب گیا اور ہاتھ بڑھا کر گلک کو اٹھا لیا۔ گلک اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ سادہ سی مٹی کی بنی ہوئی تھی، جس پر کہیں کہیں انگلیوں کے نشان اب بھی باقی تھے۔ چور نے گلک کو ہلکے سے ہلایا۔ اچانک اس کے اندر سے سکوں کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز بہت تیز نہ تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ سن کر اس کے دل میں امید کی ایک چنگاری جاگ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے گلک کو دوبارہ سے ہلایا۔ اس بار سکوں کی آواز تھوڑی واضح سنائی دی۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑا اس آواز کو سنتا رہا، جیسے اس کے ذہن میں کوئی حساب کتاب چل رہا ہو۔ شاید یہ بہت زیادہ رقم ہو، مگر خالی ہاتھ جانے سے بہتر ضرور تھی۔ اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ اس نے گلک کو ہاتھ میں گھمایا اور اس کی سطح پر جمی دھول کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ چراغ کی روشنی میں گلک اب پہلے سے زیادہ واضح دکھائی دینے لگ گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چارپائی پر پڑے ہوئے بچے کی طرف دیکھا، جو اب بھی بے چین سانسیں لے رہا تھا۔ پھر اس نے ماں کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے اب بھی آہستہ آہستہ سرک رہے تھے، مگر اس لمحے اس کے ذہن میں صرف وہ سکون کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس گلک کو توڑنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ ایک ہی ضرب کافی ہوگی اور اس کے اندر جو بھی سکے ہوں گے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اس نے گلک کو مضبوطی سے تھاما اور چند لمحوں تک اسے غور سے دیکھتا رہا۔ کمرے میں خاموشی اب بھی ویسی ہی تھی، مگر اس خاموشی کے بیچ اس کے ہاتھ میں پکڑی مٹی کی گلک کسی راز کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ چراغ کی لرزتی ہوئی روشنی میں اس گلک کا سایہ دیوار پر پڑ رہا تھا، اور چور کی آنکھوں میں اس سائے کے ساتھ ساتھ امید اور لالچ دونوں کی چمک جھلک رہی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اس خالی گھر میں بھی قسمت نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ شاید اسی گلک میں وہ چیز موجود ہو جس کے لیے وہ اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے گلک کو ہاتھ میں
گھمایا، اس کی مٹیالی سطح کو انگلیوں سے محسوس کیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسے یقین کرنا تھا کہ کوئی جاگ نہ جائے۔ ماں اب بھی گہری نیند میں تھی اور بچہ بے ہوشی کے عالم میں لیٹا ہوا تھا۔ چراغ کی لو ہلکی سی لرز رہی تھی اور اس کی روشنی میں دیواروں کے سائے ہلکے ہلکے ہل جل رہے تھے۔ چور آہستہ آہستہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے کپڑوں میں سے ایک پرانا کپڑا نکالا اور اسے زمین پر بچھا دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ گلہک کو اس کپڑے پر توڑے تاکہ اس کی آواز زیادہ نہ پھیلے۔ اس نے گلہک کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ شاید وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کے اندر کتنی رقم ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس نے آہستہ سے گلہک کو زمین پر کپڑے کے اوپر رکھا اور اپنی مٹھی سے ہلکی سی ضرب لگائی۔ گلہک تو صرف ہلکی سی کھنک کے ساتھ ہلی مگر ٹوٹی نہیں۔ اس نے دوبارہ قدرے زور سے مٹھی ماری۔ اس بار مٹی کی گلہک میں ایک باریک سی دراڑ پڑ گئی۔ وہ دراڑ چراغ کی روشنی میں صاف دکھائی دینے لگی۔ اس نے تیسری بار گلہک پر ضرب لگائی۔ اس بار مٹی کی گلہک ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے ٹوٹتے ہی اندر سے کچھ سکے اور چند مڑے توڑے نوٹ کپڑوں پر بکھر گئے۔ چور فوراً جھک کر ان چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک چند لمحے پہلی تھی وہ آہستہ آہستہ اب مدھم ہونے لگ گئی تھی۔ کپڑے پر بکھری ہوئی چیزیں بہت زیادہ نہیں تھیں، چند سکے تھے جو شاید 10 یا 20 روپے کے ہوں گے۔ ان کے ساتھ کچھ پرانے اور مڑے توڑے نوٹ بھی شامل تھے جن پر 10، 20 اور 50 روپے کے ہندسے نمایاں تھے۔ نوٹ اتنے پرانے اور مڑے ہوئے تھے کہ لگتا تھا جیسے انہیں بار بار سیدھا کیا گیا ہو اور پھر دوبارہ موڑ کر گلہک میں ڈال دیا گیا ہو۔ چور نے ایک ایک نوٹ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی ایک گہری لہر ابھر آئی۔ اس نے سوچا تھا کہ گلہک میں کچھ زیادہ رقم ہوگی، مگر یہاں تو چند 100 روپے بھی پورے نہیں تھے لگ رہے۔ اس نے نوٹوں کو دوبارہ کپڑے پر رکھ دیا اور سکوں کو انگلیوں سے ایک طرف جمع کرنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر اچانک ایک چھوٹے سے سفید کاغذ پر پڑی جو ان سکوں کے درمیان دبا ہوا تھا۔ وہ کاغذ تہہ کیا گیا تھا اور اس کی شکل کسی تعویذ یا چھوٹے خط کے جیسے لگ رہی تھی۔ چور نے تجسس سے اس کاغذ کو اٹھایا۔ وہ ہلکا سا بوسیدہ تھا اور اس کے کنارے قدرے مڑے ہوئے تھے۔ اس نے کاغذ کو ہاتھ میں گھمایا اور پھر آہستہ سے اس کی تہہ کھولنے لگا۔ کاغذ کھلتے ہی چراغ کی روشنی اس پر پڑی اور اس کے اندر لکھی ہوئی تحریر نمایاں ہونے لگی۔ چور نے کاغذ کو اپنے قریب کر لیا تاکہ وہ اسے دیکھ سکے۔ کمرے میں خاموشی مزید گہری ہو گئی تھی۔ صرف چراغ کی مدھم لو اور بچے کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چور کی نظریں اس کاغذ پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر تجسس کے آثار نمایاں تھے۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، اس کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ تحریر سادہ مگر دل کو چھو لینے والی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دل کے انتہائی درد کو الفاظ میں ڈھال کر اس کاغذ پر لکھ دیا ہو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا اور کمرے کی خاموشی میں ایک تصوراتی آواز گونجنے لگی، جیسے یہ الفاظ کسی بیوہ ماں کی زبان سے نکل رہے ہوں۔ اے اللہ، میں ہار گئی ہوں مگر تو نہیں ہارا۔ اس جملے کو پڑھتے ہی چور کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی جھلک ابھری۔ اس نے دوبارہ کاغذ پر نظر ڈالی اور آگے پڑھنے لگا۔ میرے بچے کے آپریشن کے لیے روپے کم ہیں۔ یہ جو میں نے اس گلک میں جمع کیے ہیں، کل صبح اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ مجھے یقین ہے تو کسی فرشتے کو بھیج دے گا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی چور کے ہاتھ جیسے ساکت ہو گئے۔ اس کی انگلیاں اس کاغذ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھیں، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر چارپائی پر پڑے
بچے کی طرف دیکھا۔ بچہ اب بھی بخار میں بے چین تھا اور اس کی سانسیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر زمین پر سوئی ہوئی ماں پر گئی، جس کے ہاتھوں میں اب بھی تسبیح کے دانے موجود تھے۔ چراغ کی روشنی میں اس کے چہرے پر تھکن اور امید دونوں کی عجیب سی آمیزش دکھائی دے رہی تھی۔ چور نے دوبارہ کاغذ کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں وہ الفاظ بار بار گونجنے لگے کہ مجھے یقین ہے تو کسی فرشتے کو بھیج دے گا۔ یہ جملہ جیسے اس کے دل میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چند مڑے تھڑے نوٹوں کی طرف دیکھا۔ وہی نوٹ جو اس نے ابھی ابھی گلک توڑ کر نکالے تھے، وہ چند سکے جو کپڑے پر بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ اچانک سے اسے محسوس ہوا جیسے یہ چند سکے اور نوٹ اس کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ اس کی روح پر رکھے ہوئے ہوں۔ کمرے کی فضا پہلے سے زیادہ بوجھل محسوس ہونے لگی۔ چراغ کی لو اب بھی لرز رہی تھی، مگر اس کی روشنی میں چور کا چہرہ پہلے کے جیسا نہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو لالچ کی چمک کچھ دیر پہلے تھی، وہ اب کہیں گم ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی خاموشی اور الجھن نے لے لی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا تھا، ہاتھ میں کاغذ تھامے ہوئے۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی الفاظ گونج رہے تھے کہ مجھے یقین ہے تو کسی فرشتے کو بھیج دے گا۔ اور اس لمحے اسے پہلی بار محسوس ہوا شاید اس کمرے کی خاموشی میں وہ خود بھی کسی فیصلے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ باہر رات اب بھی سیاہ تھی، مگر اس چھوٹے سے کمرے کے اندر چراغ کی مدھم روشنی میں ایک ایسا لمحہ جنم لے رہا تھا جو کسی ایک انسان کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ وہ چند لمحے تک ساکت بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پر جمی ہوئی تھی، مگر ذہن جیسے کہیں اور چلا گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان چند الفاظ نے اس کے اندر کسی سوئی ہوئی چیز کو جگا ڈالا ہے۔ وہ آہستہ سے سر اٹھا کر چارپائی پر پڑے ہوئے بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ بچہ بخار کی شدت سے بے چین تھا اور اس کی سانسیں تیز تھیں اور اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ چور کو اس بچے کا کمزور جسم دیکھ کر عجیب سا درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے لیا، مگر اس کے اندر کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، اس کے ذہن میں اچانک سے ایک پرانا منظر ابھر آیا۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آنے لگا، وہی چہرہ جو کبھی محبت اور دعا سے بھرا ہوا کرتا تھا۔ اسے یاد آیا بچپن میں جب وہ بیمار پڑتا تھا تو اس کی ماں ساری رات جاگ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہتی۔ وہ اس کے لیے دعائیں کرتی، اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر کہتی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ یادیں اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کرنے لگ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور سامنے موجود ماں اور بچے کو دوبارہ دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وقت نے اسے اچانک کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہو۔ اس کے دل میں ایک ایسی خلش پیدا ہو گئی تھی جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی اپنی زندگی کے وہ تمام لمحے گردش کرنے لگے جب اس نے غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ آہستہ آہستہ جرم کی دنیا میں داخل ہوتا گیا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی چوریاں، پھر بڑی وارداتیں، پھر دوسروں کے گھروں میں گھس کر ان کی محنت کی کمائی چھین لینا۔ اسے وہ تمام چہرے یاد آنے لگے جن کے گھروں میں اس نے اندھیری راتوں میں نقب لگائی تھی۔ وہ سب یادیں ایک ساتھ اس کے ذہن میں ابھر آئیں۔ اس کا دل بوجھل ہونے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بچے کی ہلکی ہلکی کراہیں اور چراغ کی مدھم سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ چور نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور اس کے سینے میں ایک عجیب سا طوفان اٹھ رہا تھا۔
اس کے دل میں پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی دروازہ کھل گیا ہو اور وہ وہاں سے برسوں کا دبا ہوا احساس باہر نکلنے لگا ہو۔ وہ چند لمحوں تک اسی حالت میں بیٹھا رہا تھا، پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں اور ایک آنسو نکل کر آہستہ سے اس کے گال پر بہنے لگا۔ وہ آنسو اس کی آنکھ سے شاید بہت برسوں بعد آیا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ زور زور سے رو پڑے، اپنے اندر جمع تمام بوجھ کو آنسوؤں میں بہا دے۔ اس نے فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ اس کے سسکنے کی آواز باہر نہ نکل سکے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، میں تو بربادی پھیلانے نکلا تھا، مگر کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کی دعا کا جواب بنا دیا ہے؟ یہ خیال اس کے دل میں بجلی کی طرح کوند گیا۔ اس نے کاغذ کو دوبارہ پڑھا اور اس پر لکھی ہوئی وہ دعا پڑھ کر اس کے آنسو مزید تیز ہو گئے۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس چھوٹے سے کمرے کی خاموشی میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک موقع دیا ہے، ایک ایسا موقع جس میں وہ اپنی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اپنی پیٹھ پر لٹکی ہوئی بھاری پوٹلی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ پوٹلی جسے وہ بڑی محنت اور خطرے کے بعد ایک امیر گھر سے چرا کر لایا تھا، اس نے اسے زمین پر رکھا اور آہستہ سے اس کی گھر کھولنے لگا۔ جیسے یہ پوٹلی کھلی، اس کے اندر سے سونے کے زیورات کی ہلکی سی چمک چراغ کی روشنی میں جھلکنے لگی۔ ان زیورات کے ساتھ کافی مقدار میں نقدی بھی موجود تھی۔ نوٹوں کی موٹی گڈیاں اس پوٹلی کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ چند لمحے پہلے تک یہی سب چیزیں اس کے لیے کامیابی اور خوشی کی علامت تھی، مگر اب جب اس نے انہیں دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ سونا اور یہ رقم اس کے ہاتھوں کو جلا رہی ہے۔ اس نے نظریں ہٹا لیں، جیسے وہ ان چیزوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے سوچا، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور پوٹلی کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک ایک چیز کو باہر نکالنے لگا۔ اس نے سونے کے زیورات کو ہاتھ میں لے لیا اور انہیں چند لمحوں تک چراغ کی روشنی میں وہ زیورات دیکھا اور زیورات چمک رہے تھے، مگر اس چمک میں اب اسے کوئی کشش محسوس نہ ہوئی۔ اس نے آہستہ سے انہیں ایک طرف رکھا اور پھر نقدی کی گڈیاں نکالنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہو۔ اس نے چارپائی کی طرف قدم بڑھائے۔ بچہ اب بھی کمزور سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے چارپائی کے قریب جھک کر تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے تمام سونے کے زیورات اور نقدی کی گڈیاں وہاں رکھنا شروع کر دی۔ ہر ایک چیز رکھتے وقت اس کے دل میں عجیب سا سکون پیدا ہونے لگا، جیسے وہ اپنے اندر کا کوئی بوجھ زمین پر اتار رہا ہو۔ جب اس نے پوٹلی کی آخری چیز بھی تکیے کے نیچے رکھ دی تو اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر بچے کے چہرے کو دیکھا تو چراغ کی روشنی میں اس کے کمزور چہرے پر اب بھی بخار کی سرخی تھی، مگر چور کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی روشنی بھی موجود ہو۔ اس نے آہستہ سے پوٹلی کو بند کیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہو چکا تھا۔ کمرے کی فضا پہلے کے جیسی ہی تھی، مگر اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے برسوں بعد کوئی ایسا کام کیا ہے جس پر اس کا دل مطمئن ہو سکتا ہے۔ چراغ کی مدھم روشنی میں وہ چند لمحے تک خاموش کھڑا رہا۔ رات اب بھی سیاہ تھی، مگر اس کے دل میں پہلی بار روشنی کی ایک کرن پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے بچے کے ماتھے پر رکھا ہاتھ۔ بچے کا ماتھا گرم تھا، مگر اس لمس میں چور کے دل کی ساری سختیاں جیسے پگھل گئی۔ اس نے بہت نرمی سے جھک کر بچے کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ کیا۔ اس بوسے میں نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی خوف، بلکہ ایک ایسی خاموش دعا تھی جو شاید اس کے دل کے اندر سے خود بخود نکل آئی تھی۔
اس لمحے اس کے ذہن میں پھر اپنی ماں کی یاد تازہ ہو گئی۔ اسے یاد آیا بچپن میں جب وہ بیمار پڑتا تھا تو اس کی ماں بھی اسی طرح سے اس کے ماتھے کو چوم کر دعا کیا کرتی تھی۔ وہ یاد ایک بار پھر اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی نمی بھر گئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا لیا اور زمین پر سوئی ہوئی بیوہ کی طرف دیکھا۔ عورت اب بھی گہری نیند میں تھی، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے، مگر اس کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے اب بھی موجود تھے، جیسے وہ نیند میں بھی دعا سے جڑی ہوئی ہو۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا، اس کاغذ پر اس کے آنسوؤں کے ہلکے ہلکے نشان بن چکے تھے۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، جیسے اس تحریر نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے جھکا اور اس کاغذ کو بیوہ کے سرہانے رکھ دیا۔ اس نے بہت احتیاط سے اس طرح رکھا جیسے وہ کسی قیمتی امانت کو واپس رکھ رہا ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا تھا۔ چراغ کی لو اب بھی لرز رہی تھی، مگر اس کی روشنی میں چور کا چہرہ پہلے کے جیسا نہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش اطمینان آ چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے قدم پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھے۔ وہ کمرے کے دروازے تک پہنچا اور ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چارپائی پر لیٹا بچہ، زمین پر سوئی ہوئی ماں، مدھم چراغ اور وہ چھوٹا سا کمرہ جو چند لمحے پہلے تک اس کے لیے صرف ایک اور چوری کی جگہ تھی، اب اس کے دل میں ایک نئی یاد بن چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کا تختہ سرکایا اور باہر صحن میں آ گیا۔ صحن میں رات کی ٹھنڈی ہوا اب بھی بہہ رہی تھی۔ آسمان پر بادل آہستہ آہستہ سرک رہے تھے اور کہیں دور کسی پرندے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ چور نے صحن کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا جو اس نے شاید برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر وہ دیوار کے قریب چلا گیا جسے پھاند کر وہ اندر آیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اور آہستہ سے اوپر چڑھ کر دوسری طرف اتر گیا اور گلی میں کھڑا ہو گیا۔ گلی اب بھی سنسان تھی، مگر اس بار اس کے قدموں میں وہ خوف نہیں تھا جو پہلے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گلی کے اندھیرے میں چلنے لگا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہو۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور آسمان کے کنارے پر ہلکی سی روشنی نمودار ہونے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد صبح کی پہلی کرن افق سے جھانکنے لگی۔ اسی لمحے اس چھوٹے سے کمرے کے اندر بھی روشنی کا ایک نرم سا لمس داخل ہوا۔ چراغ کی لو اب بہت کمزور ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے ایک چھوٹے سے شگاف سے صبح کی پہلی سنہری کرن اندر آئی اور کمرے کی دیوار پر پھیل گئی۔ اس روشنی کے ساتھ بیوہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ وہ چند لمحوں تک بے خبر سی لیٹی رہ گئی، جیسے ابھی نیند اور بیداری کے درمیان ہو۔ پھر اچانک اسے اپنے بچے کا خیال آیا۔ وہ فوراً اٹھ کر چارپائی کے قریب آئی اور بچے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بچے کی سانسیں اب بھی کمزور تھیں، مگر وہ پہلے کی طرح بے چین نہیں تھا۔ ماں نے گہرا سانس لیا۔ پھر اس کی نظر اچانک تکیے کے نیچے رکھی ہوئی کسی چیز پر پڑی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید اس کی نظر دھوکہ دے رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے تکیہ اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے تکیہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تکیے کے نیچے سونے کے زیورات کی چمک اور نوٹوں کی گڈیاں موجود تھیں۔ وہ چند لمحوں تک ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے ایک نوٹ اٹھا لیا، پھر دوسرا، پھر سونے کا ایک زیور۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگ گئے تھے۔ اسی لمحے اس کی نظر اس کاغذ پر پڑی جو اس کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور پہچان لیا کہ یہ تو وہی خط ہے جو اس نے گھلک میں رکھا تھا، مگر اب اس پر آنسوؤں کے چند نشان موجود تھے۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔
اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ واقع ہی کسی فرشتے نے اس کی دعا سن لی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ وہ فوراً سے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر وہ سجدے میں گر گئی۔ اس کے آنسو زمین پر ٹپک رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے بار بار شکر کے الفاظ نکل رہے تھے۔ کمرے میں صبح کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ بچہ چارپائی پر خاموشی سے لیٹا ہوا تھا اور ماں سجدے میں جھکی ہوئی تھی۔ اس لمحے کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی روحانی سکون کی کیفیت تھی، جیسے کسی نے خاموشی سے ایک معجزہ کر دیا ہو، اور اس منظر کے ساتھ ایک خاموش سبق فضا میں گونجنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک انسان کے لیے ہے، اور کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور اس کا ضمیر جاگ جائے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی برائیوں میں کیوں نہ ڈوب چکا ہو، اس کے دل کے کسی کونے میں ضمیر کی آواز ضرور موجود رہتی ہے، اور جب وہ آواز بیدار ہوتی ہے تو انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس طرح یہ کہانی ایک بیوہ ماں کی سچی دعا بھی میں ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مانگی گئی خالص اور سچی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد ضرور سنتا ہے، کبھی اوپر، کبھی سے فوراً، اور کبھی کسی ایسے طریقے سے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نیکی کرنے کے لیے ماضی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک سچا لمحہ اور ایک درست فیصلہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی بھی کسی کی زندگی بچا سکتی ہے، اور یہی نیکی انسان کے لیے سب سے بڑی بھلائی بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک سچی دعا اور ضمیر کی ایک بیداری نہ صرف کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، بلکہ ایک گناہ گار کو بھی ہدایت کی راہ پر لے آتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔